ضلع محمد میں فرنٹیئر کور ہیڈ کوارٹر پر خوارج کے حملے کی کوشش ناکام، سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 4 خودکش حملہ آور مارے گئے۔ ISPR کے مطابق 4 خوارج خودکش حملہ آوروں نے ضلع محمد میں فرنٹیئر کور ہیڈ کوارٹر پر حملے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز کی فوری جوابی کارروائی میں 4 خودکش بمبار مارے گئے، جس کے بعد علاقے میں سینیٹائزیشن آپریشن کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے محمد میں FC ہیڈ کوارٹر پر خوارج کا حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ صدر مملکت نے کہا سیکیورٹی فورسز نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خارج حملہ آوروں کا خاتمہ کیا۔ صدر نے خارج کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی جرأت مندانہ کارروائی کو سراہتے ہوئے کہا پوری قوم کو اپنے جوانوں پر فخر ہے جو ہر لمحہ مادر وطن کی حفاظت کے لیے تیار ہیں، دہشت گردوں کو ان کے مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے محمد میں دہشت گرد حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ محسن نقوی نے کہا سیکیورٹی فورسز نے بزدل دشمن کے مذموم عزائم کو خاک میں ملاتے ہوئے فتنہ الخوارج کے 4 دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا۔ سیکیورٹی فورسز کے بہادر جوانوں نے ہمیشہ بر وقت ایکشن کیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی کارروائیوں کو ناکام بنایا جس پر قوم فخر کر سکتی ہے۔ دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی ٹیم کو شاباش دیتا ہوں۔ سیکیورٹی فورسز فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے ناپاک وجود کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاک فضائیہ 7 ستمبر کو ملک بھر میں PAF بیسس پر یوم شہداء کے طور پر منا رہی ہے۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے پاکستان کی ترقی کے لیے ہر ممکن کوششیں کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ ISPR کے مطابق ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں یوم شہداء کی خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر تقریب کے مہمان خصوصی سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاک فضائیہ کی قربانیوں اور پیشہ ورانہ مہارت کی ایک قابل فخر تاریخ ہے۔ وطن عزیز کے لیے جانے دینے والے پاک فضائیہ کے شہداء اور اپنے ہیروز کے شکر گزار ہیں۔ ہمارے ہیروز ہماری نسلوں کے لیے قربانی کی اعلیٰ مثال قائم کر رہے ہیں۔ پاک فضائیہ خلائی الیکٹرانک وارفیئر، سائبر اور دیگر شعبوں میں ترقی کے لیے بھرپور کوششیں جاری رکھے گی۔ ملک بھر میں یوم فضائیہ آج ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ مختلف شہروں میں تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں کراچی میں بھی تقریب ہوئی۔ شہید پائلٹ راشد منہاس شہید نشان حیدر کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کراچی میں منعقدہ دعائیہ تقریب میں مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل عامر شہزاد نے شرکت کی اور شہید کی قبر پر پھول رکھے۔ GH راولپنڈی میں یوم دفاع اور شہداء کی مرکزی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ وزیر اعظم بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے یادگار شہداء پر حاضری دی۔ گالی اور گولی کسی مسئلے کا حل نہیں، ریاست کو کمزور کرنے والی کوئی تحریک قبول نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا GH راولپنڈی میں یوم دفاع اور شہداء کی تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان کی سرحدیں امن کی سرحدیں ہیں، امن ہماری اولین ترجیح ہے، ہم اپنے ہمسائے ملکوں سے باوقار اور پرامن تعلقات کے خواہاں ہیں۔ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، پاکستان کی سرحدیں امن کی سرحدیں ہیں، امن ہماری اولین خواہش ہے، ہم اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ باوقار اور پرامن تعلقات کے خواہاں ہیں، لیکن ہم اپنی آزادی، عزت اور مفادات پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ جہاں جہاں فتنہ الخوارج اور ان کے سہولت کار موجود ہیں، ان کے مکمل خاتمے تک آپریشنز جاری رکھیں گے۔ اظہار رائے کی آزادی جمہوری معاشرے میں ہر شہری کا بنیادی حق ہے، لیکن اس حق کا استعمال تحمل، دلیل اور آئین کی حدود میں ہونا لازم ہے۔ گالی یا گولی کسی مسئلے کا حل نہیں۔ ریاست کو کمزور کرنے والی کوئی بھی تحریک قوم کو قبول نہیں۔ آئیں آگے بڑھنے کا فیصلہ کریں، پاکستان کی خاطر ذاتی سیاسی خواہشات، مفادات کو قربان کریں۔ افواج پاکستان اور عوام کا دل کا رشتہ ہے، فوج اور عوام میں خلیج پیدا کرنے والوں کو شکست دیں گے۔ پاک فوج کے سالار اعلیٰ جنرل سید عاصم منیر کا یوم دفاع اور شہداء کی مرکزی تقریب سے خطاب۔ کہا سیاسی اختلاف کو نفرتوں میں نہ ڈھلنے دیں، غیر ملکی شہ پر فساد فلرز پیدا کرنے والوں اور ان کے دفاع کرنے والوں پر آئندہ بھی زمین تنگ رہے گی۔
قربانی، اثار اور وفا کی عظیم داستان رقم کرنے والے شہید اور غازیان وطن کو قوم کا سلام۔ یوم دفاع پر AIY نیوز کا افواج پاکستان کو شاندار خراج تحسین۔ یوم دفاع پر یادگار شہداء کراچی پر وسیم مدامی کے ساتھ خصوصی پروگرام۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے سمندر پار پاکستانیوں کے لیے پارلیمنٹ میں نشستیں مخصوص ہونی چاہیے، IMF ہو یا نہ ہو پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ لندن میں اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کی تقریب سے خطاب میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ برطانوی پاکستانی دونوں ممالک کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان کا مستقبل جمہوریت میں ہے۔ ہم نے PTI سمیت تمام جماعتوں کو میثاق جمہوریت کے لیے دعوت دی۔ اپریل 2002 کے بعد سے ایک سیاسی جماعت پاکستان پر حملہ آور ہے، پتہ نہیں ہم کب سیاسی طور پر بالغ ہوں گے۔ ہارڈن کرمنلز کو ہم نے جیلوں سے باہر نکال دیا، ان کو آزاد کر دیا۔ اس ڈائلاگ کے نتیجے میں ہم نے کھول دیا بارڈر کے آئے جو چلے گئے تھے TTP پاکستان سے، وہ ویلکم بیک 35 سے 40,000 لوگ واپس آ گئے۔ Those are the criminals who are headed as commanders and that's what you have seen now. Reselection of the terrorism in Pakistan, they are responsible. The government of that time is responsible. Why you engage Taliban? Why you agree to release 102 criminals, hardened criminals جو APCS اسکول میں یعنی بچوں کو شہید کرنے میں انوالو؟ یہ پولیٹیکل جو ہے پروسیس ہر ملک میں دیکھیں، یہاں لیبر گورنمنٹ آئی، وی شوڈ آل ریسپیکٹ دی پیپلز مینڈیٹ، لیکن یہ نہیں ہے کہ خدا کے لیے 24ویں معیشت کو ہم 47ویں بنا دیں، ہم پھر اس کا ڈیریل کرنے کی کوشش کریں، ہم IMF کو ماتحت رہیں جو قرضہ دیں گے یہ 13 میں یہ تھا کہ قرضہ دیں گے تو ہم آپ کو واپس نہیں کریں گے۔ خدا کا خوف کریں، سیاست ہوتی رہے گی، سائیکل آ جائے گی، باری بھی آ جائے گی۔ ایک اکانومی کی جو تباہی ہوئی ہے اور ایک جو ٹیررزم کے حوالے سے، لیکن گورنمنٹ از ٹوٹلی ڈٹرمنڈ، ملٹری اینڈ دی سول لیڈرشپ ہیز ڈیسائیڈڈ کہ اب آپ پھر وہ کام کریں گے جو ہم نے 2014-15 میں شروع کیا، اس ملک میں ٹیررزم کا خطرہ کم کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسحاق ڈار کی نائب وزیر اعظم تقرری کے خلاف اپیل کی سماعت 11 ستمبر کو ہوگی۔ جسٹس چودھری محمد اقبال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ رپورٹس کے مطابق بانی PTI نے اڈیالہ میں نیب تفتیشی افسر کو دھمکیاں دیں۔ PP رہنما سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں دھمکی دی کہ نیب افسر کی وجہ سے بشرا بی بی جیل میں ہیں، کہ میں باہر آ کر نہیں چھوڑوں گا۔ تفتیشی افسر کو دھمکیاں دینا کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے۔ ماضی میں بھی یہ پولیس اور ججز کو بھی دھمکیاں دیتے رہی ہیں، ریلیف نہ ملے تو گریبان اور دھمکیاں کام نہ کریں تو پاؤں پکڑتے ہیں۔ یہ نیب قوانین میں ترمیم کی بحالی کے بعد ریلیف مانگ رہے ہیں۔ جون 2019 میں نیب آفیسر صدر آصف علی زرداری کو گرفتار کرنے آئے تھے۔ شیری رحمان نے کہا صدر آصف زرداری نیب افسران کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ شیری رحمان کی جانب سے کہا گیا کہ صدر مملکت نے نیب افسران سے چائے کا پوچھا اور ہنستے ہنستے جیل چلے گئے۔ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے متحرک ہو گئے۔ چودھری شجاعت حسین نے اسلام آباد میں سیاسی جماعتوں کے سربراہوں اور حکومتی شخصیات سے ملاقاتیں کی۔ چودھری شجاعت سے وسیم سجاد، مشاہد حسین سید، محمد علی دورانی اور اراکین پارلیمنٹ نے ملاقاتیں کی، جس میں ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ سیاستدان ذاتی مفادات کو ترک کر کے قومی مفادات کو ترجیح دیں۔ قومی رہنماؤں کو سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے آگے آنا چاہیے۔ اراکین پارلیمنٹ پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ قومی ایجنڈا ترتیب دیں۔ چودھری وجاہت حسین، چودھری سالک اور پارٹی ترجمان مصطفیٰ ملک بھی ملاقاتوں میں موجود تھے۔ کراچی کی لاندھی جیل سے جعل سازی کا نیٹ ورک چلانے کا انکشاف ہوا ہے۔ CTD نے اربوں روپے کے فراڈ میں ملوث انتہائی مطلوب 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ انچارج CTD کا کہنا ہے گرفتار ملزمان میں شمشاد علی بلادی عرف عمران بلوچ عرف عامر شاہ اور لکھمیر بالادی عرف مختار ایڈوکیٹ عرف ابرار شاہ شامل ہیں۔ ملزمان نیب، FIA اور پولیس کو مطلوب تھے۔ ملزمان شہریوں کو گاڑی، ہاؤس لون اور فائنینسنگ کا جھانسا دیتے ہیں۔ ملزمان کا بڑا بھائی نہال بالادی 2022 میں گرفتار ہونے کے بعد سے جیل میں ہے۔ ملزمان نہال کو ہر پیشی پر عدالت کے اس کے گھر لے جایا جاتا تھا۔ جیل حکام نے ملزم کو موبائل فون اور انٹرنیٹ کی سہولت دے رکھی ہے، جہاں سے وہ جعل سازی کا نیٹ ورک چلاتا ہے۔ ملزم نے اظہر عباس نقوی ایڈوکیٹ کے نام سے اپنی ایفٹ بنا رکھی ہے۔ FIA نے نہال بالادی، نیاز بالادی، شاہمیر بالادی سمیت 17 ملزمان کے خلاف 35 کروڑ کا مقدمہ درج کیا تھا۔ لاہور میں مالکن کا 15 سالہ گھریلو ملازمہ پر بدترین تشدد، ملزمہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ مالکن نے ملازمہ کو ڈنڈے مارے، زبردستی گرم پانی پلایا۔ ملازمہ کی چیخوں پر ہمسایوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے زخمی گھریلو ملازمہ کو اسپتال منتقل کیا۔
متاثرہ لڑکی نے اپنے بیان میں کہا کہ مالکن نے اس پر ڈنڈوں سے تشدد کیا اور گرم پانی زبردستی پلاتی رہی، جس سے اس کی حالت غیر ہو گئی۔ اسلام آباد کے سیکٹر F8 میں فائرنگ سے کرنسی ایکسچینج کے مالک اور سیکیورٹی گارڈ کو قتل کر دیا گیا۔ ملزمان نجی ٹاور میں دونوں افراد کو قتل کرنے کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ریسکیو حکام نے لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا ہے، جبکہ تھانہ ماگلا پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ امریکہ میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی کے الزام میں پاکستانی نوجوان کینیڈا میں گرفتار۔ امریکی محکمہ انصاف نے 20 سالہ شاہزیب جدون کی گرفتاری کی تصدیق کر دی۔ شاہزیب پر نیو یارک کے یہودی مرکز پر حملے کی منصوبہ بندی اور داعش کو مالی مدد فراہم کرنے کا الزام عائد کیا گیا۔ امریکی اٹارنی جنرل کا کہنا ہے کہ ملزم نے 7 اکتوبر کو نیو یارک میں دہشت گرد حملے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ اعلامیہ کے مطابق شاہزیب نے گزشتہ سال نومبر سے داعش کی پروپیگنڈا ویڈیوز اور دیگر مواد شیئر کرنا شروع کیا۔ اسی دوران وہ 2 امریکی انڈر کور ایجنٹس کے ساتھ بھی پیغامات کا تبادلہ کرنے لگے۔ برطانیہ میں سارہ شریف قتل کے مقدمے کی سماعت مقرر کر دی گئی۔ مقدمے کا آغاز 7 اکتوبر کو ہوگا۔ 14 اکتوبر کو مقدمہ جیوری کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ گزشتہ روز کیس میں نامزد ملزمان عرفان، بینش اور فیصل ویڈیو لنک کے ذریعے مقامی عدالت میں پیش ہوئے۔ برطانوی پولیس کے مطابق تینوں افراد سارہ کی لاش ملنے سے چند گھنٹے قبل پاکستان روانہ ہو گئے تھے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق سارہ کے والد عرفان شریف، ان کی دوسری بیوی بینش بطول اور بھائی فیصل ملک پر قتل کا الزام ہے۔ سارہ کی لاش 10 اگست 2023 کو برطانیہ میں گھر سے برآمد ہوئی تھی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے دعویٰ کیا ہے کہ نئے امریکی صدر کے انتخاب سے پہلے سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ ہیٹی میں میڈیا سے گفتگو میں اینٹونی بلنکن نے کہا کہ غزہ جنگ بندی کے ساتھ ہی سعودی عرب اور اسرائیل کے سفارتی تعلقات شروع ہو جائیں گے۔ امید ہے سعودی عرب اور اسرائیل کے معاملات جنوری سے پہلے حل ہو جائیں گے۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی جارحیت جاری۔ شمالی غزہ میں اسکول پر بمباری میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 13 ہو گئی۔ برج کیمپ پر اسرائیلی فورسز کے ہیلی کاپٹر سے فائرنگ میں 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ 24 گھنٹے میں 33 فلسطینی شہید ہوئے۔ مغربی کنارے میں امریکی سماجی کارکن بھی جان سے گیا۔ امریکی اراکین کانگریس کا کہنا ہے صدر بائیڈن اسرائیلی جارحیت پر آنکھیں بند نہیں کر سکتے، پرتشدد کارروائیاں روکنی ہوں گی۔ اقوام متحدہ نے فلسطین میں حالات کو تباہی سے بھی بدتر قرار دے دیا۔ ترجمان سٹیفن نے کہا ہے کہ وسطی اور جنوبی غزہ میں اگست کے بعد 10 لاکھ سے زائد افراد تک کھانے پینے کی اشیاء نہیں پہنچ سکی ہیں۔ پاکستان کرکٹ میں پھر کپتان کی تبدیلی کی بازگشت۔ محسن نقوی نے اعلیٰ سطحی اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع نے بتایا کہ میٹنگ میں وائٹ اور ریڈ بال کے کپتانوں کی تبدیلی کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ دورہ آسٹریلیا کے لیے پاکستان ٹیم کا نیا وائٹ بال کپتان کی تقرری ممکن ہے۔ ٹیسٹ کپتان شان مسعود کی کپتانی بھی انڈر اسکروٹنی آ گئی ہے۔ میٹنگ میں گیری کرسٹن اور جیسن گلیسپی بھی شرکت کریں گے۔ کنیکشن کیمپ میں سامنے آنے والی تجاویز کی روشنی میں مستقبل کے فیصلے ہوں گے۔ کراچی میں بادلوں کا راج اور موسم خوشگوار ہے۔ آج مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور شام کے وقت بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ لاہور میں بھی صبح سویرے بوندا باندی ہوئی۔ میرپور آزاد کشمیر میں بادل جم کر برسے۔ کرک اور مضافاتی علاقوں میں رات کے بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے AR نیوز۔